کو چھپاتا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھالنا چاہیے. سنا تم نے، کہا تم نے، دیکھا تم نے. نہیں، یہ اللہ کی شان کو اگر سامنے رکھیں تو جب وہ چھپاتا ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، جو قدوس ہے، تو ہمیں کتنا چھپانا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو اس کے گھر میں بدنام کر دیتا ہے. گھر میں. اور کوئی 7 پردوں میں چھپ کر بھی گناہ کرے گا نا، اللہ اس کو نمایاں کر دے گا. حضرت عمر کے دور میں کسی نے چوری کی، پکڑا گیا. حضرت عمر نے اس کو پکڑا، سزا دینے لگے کہ نہیں معاف کر دے امیر المومنین، یہ میری پہلی چوری ہے. فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے. اللہ کبھی کسی کے پہلے جرم پہ اس کو رسوا نہیں کرتا. یہ پہلی ہوتی تو اللہ اس کو خود ہی چھپا لیتا. اللہ اکبر کبیر. استغفر. آج کے بعد توبہ کیجیے، نیت کیجیے، ارادہ کیجیے، میں نے کسی کی برائی نہیں نمایاں کرنی، نہیں کھولنی. میں کسی کی برائی کا اشتہار نہیں بنوں گا. اور کچھ لوگوں کا ٹیسٹ اتنا گندا ہوتا ہے، خوبی کسی میں ان کو کوئی نہیں دکھتی، اور جو کچھ باقی چیزیں ہیں وہ ان کو دکھیں گی. اور جتنا زیادہ آپ دیکھیں گے نا، آپ اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں. نمبر 1، آپ کے وقت میں برکت. جو دوسروں کے ایپ چنتا ہے نا، وہ مصروف بہت رہتا ہے کیونکہ باقی لوگوں میں ایپ بہت سارے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں اس کا دل دماغ پریشان رہتا ہے نا. آپ کو کسی کی ایک بات بری بھی پتہ چلے تو اب تھوڑی دیر کے لیے تو افیکٹ ہوتے ہیں نا. پھر آپ دیکھیے آپ کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، آپ افیکٹڈ ہیں اس کے اوپر. آپ دوسری چیزوں کو لیتے جائیں، اپنے آپ کو بے ضرر کر لیں. لا ضرر ولا ضرار. من حسن الاسلامی ترکہ ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کا حسن کیا ہے کہ وہ ہر بیکار بے معنی چیز کو چھوڑ دے.